علی الغبی فعاذر اللہ ترانی مقلۃ عمیاء. اپنی اپنی سیٹوں پر. وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ. غبی کی جمع اغبیاء. کن زین ناسمجھ. خفی یخفا مخفی ہونا. عاذر معذور. اللہ ترانی رآ یرا. اس طرح والا گڑبڑ شاہ. مقلۃ عمیاء. مقلا آنکھ کی پتلی سیاہی. عمیاء اندھی. اور اگر میرا مقام رفیع غبی آدمی پر مخفی رہے تو وہ معذور ہے. کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جنا. اللہ ترانی مقلۃ عمیاء کہ اندھی آنکھ سے میرے مقام کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب اندھا آدمی دیکھ نہیں سکتا یعنی سمجھ نہیں سکتا تو وہ معذور کے درجے میں ہے. اس لیے اس سے کوئی گلہ شکوہ شکایت بھی نہیں. اور جو سمجھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس سے یہ گلہ شکوہ بجا ہے. وہ ایک کام کا آدمی نماز میں جب وہ کھڑے ہونے لگتے تو دائیں بائیں دیکھتے. شاگرد گھڑی ساز گھڑیوں کا کام کرتا تھا اور ان کے مقابلے میں اچھا تو ادھر ادھر جب وہ ویسے ہی چھپ کر آخر میں صف میں آتا کہ آگے استاد محترم پیچھے نہ ہٹ جائیں تو وہ جیسے دائیں بائیں صف میں نظر آ جاتا تو بس فوراً اونچی آواز سے کہتے لا یجوز صلاۃ العالم خلف الجاہل. اور اسے اشارہ کر کر کے آگے جنم ہو جاتے اور خود پیچھے آ کر اللہ اکبر تکبیر خود شروع کر دیتے. اس سے نماز جنم پڑھا دیتے. تو ظاہر کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں, بینا ہے, سمجھدار ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے تو گھڑی ساز لیکن کام کا بندہ ہے. اس لیے خود نماز جب وہ پیچھے کھڑا ہو تو خود نماز میں حالانکہ اسی کے شاگرد ہے جانا تو خود پیچھے ہو جاتے اور اسے آگے کر دیتے. ظاہر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مجھ سے تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہے تو زبان سے کہہ دیتے لا یجوز صلاۃ العالم خلف الجاہل پیچھے. حالانکہ نومیر سے بخاری تک حضرت سے اس نے پڑھا تو اس کو آگے کر دیتے. تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی بینا ہے, آنکھیں رکھتے ہیں, اس لیے وہ اس کا درجہ اور رتبہ سمجھتے ہیں. اور شاگرد بھی ہماری طرح نکھٹو نہیں کہ میں تو بہت کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوں گی آگے کر رہے. وہ بھی استاد کا درجہ اور رتبہ سمجھتے. بھائی اس کی تو آنکھ
بہت دور تک دیکھنے والی ہے، اس لیے وہ بھی پیچھے چھپا رہتا کہ نہیں استاد کی امامت میں نے نماز پڑھنی ہے، پڑھانا نہیں ہے وہاں پر. تو وہ بھی جیسے ہی اللہ اکبر کہتے پھر آ کر شریک جنم ہو جاتے. لیکن کبھی کبھار اب یہ شاگرد کا مقام بھی سمجھتے ہیں اور شاگرد استاد کا مقام بھی سمجھتے ہیں. وہ جہاں کہیں بھی ہوتا تو کہتے ہو بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہا نا یار نماز میں نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے. وہ بھی جانتا ہے اس کا مقام اور درجہ جانا. آئی بات سمجھ؟ وہ بھی ادھری جانا. جہاں بھی کہا نہیں بھائی پہنچنا ہے، فی الفور پہنچنا ہے، میرے استاد کی نماز نہ رہ جائے. نماز تو وہاں پڑھنے کا مزہ ہے، وہاں پڑھنی ہے میں نے. اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے پیچھے دائیں بائیں سب میں تو خود پیچھے ہٹ کر آ جاتا ہے اور منہ سے یہ کہتا ہے عربی میں کہ ہر ایک تو چلو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اب بار بار سے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ واقعی کام کی جنا کوئی بات کہہ رہے ہیں امام صاحب. تو لا یجوز صلاۃ العالم خلف الجاہل، بس یہ کہتے اسے اشارہ کرتے اور خود پیچھے آ کر تکبیرات شروع کر دیتے. جی سبحان اللہ. تو کہ اب یہ دونوں نگاہیں رکھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے علم کو بھی عمل کو بھی جنا. تو شاگرد سمجھ رہے ہیں استاد کے علم کو. اوے یہ کیسا جنا یار زبردست عالم ہے جنا. شرح جامی کے وہ 1-2 سبق پڑھنے مشکل ہے اور وہ روزانہ 4 اور 5 صفحے ایک ساتھ بیٹھ کر نمٹا دیتے اسے جنا. کہا بھائی چل یار آج آگے پڑھتے ہیں یار، شرح جامی پڑھتے ہیں جنا. اسی لیے اس نے شاعر مشرق نے بھی کسی ایسے موقع سے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. کہ دل کی آنکھیں اور ہیں اور ظاہر کی آنکھیں اور ہیں. تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دل کی آنکھیں وہ رکھنے والے ہیں دونوں. تو بادشاہ سے یہی گلا شکوہ شکایت کر رہے ہیں بادشاہ سلامت اگر یہ بقیہ اندھے ہیں تو آپ تو بینا ہیں، آپ کیسے یہ اندھوں والا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. شیخ منصور حلاج رحمہ اللہ کے اس میں جب ہر ایک انہیں پتھر مار رہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کہہ رہے اپنے ذکر کے اندر لگے ہوئے، اتنے میں ایک نے پھول پھینکا اور کہا او ہائے 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 ہائے. کہا بھائی کیا سخت چیز ایسے لگی کہ اتنی تکلیف جو ہے نا وہ پہنچی. تو ساتھ چونکہ وہ نظر میں رکھے ہوئے ہیں کہ اوہ یہ تو فلاں جاننے اور پہچاننے والے نے مارا. تو اس نے کہا کہ حضرت بہت معذرت، آپ کو بہت تکلیف جو ہے نا وہ پہنچی. کہا کہ واقعی بہت تکلیف پہنچی، بقیہ تو سارے اندھے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مار رہے ہیں، کیا اس غریب کا جرم ہے. لیکن ظالم تجھے تو کم از کم پتا تھا کہ کیا قصور اور کیا معاملہ ہے. تو نے مارا بھی، پھول بھی مارا، آخر کیوں کہ ان کا تو نے ظالموں کا ساتھ دیا، اس لیے مجھے تکلیف تیری وجہ سے پہنچی ہے. تو اللہ ترانی مقلۃ عمیہ، یہ بادشاہ سے وہ شکوہ شکایت کر رہا ہے کہ بقیہ کو نہیں پتا لیکن آپ کو معلوم ہے. اس لیے بادشاہ سلامت آپ کی اس بے رخی سے جو آپ نے نگاہوں میں مجھے گرا دیا بہت تکلیف پہنچی ہے. کسی اور کا اس کی زبردست ترجمانی کا بہت لاجواب حسین ترجمہ ہے. نگاہوں سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو. جی نگاہوں سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، نہ تمہیں خنجر اٹھانے کی نہ ہمیں گردن جھکانے کی.
کہا بادشاہ سلامت، آپ نگاہوں سے جو مجھے گرا رہے ہیں، کہا اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ ترانی مقلۃ عمیاء شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بہا افزا امل بیداء. شیم شیمتن کی جمع، عادت خصلت. لیالی جمع مفرد گزر گیا. ان تشکک اسی سے ہے کلی مشکک، شکک یشکک کو تشکیک شک میں ڈال دینا. ناقہ جمع نوق. صدر اس کی جمع صدور. وما تخفی الصدور افزا وسیع چوڑا کشادہ. بیدا صحرا راتوں کی عادت ہے کہ وہ میری اونٹنی کو شک میں ڈال دیتی ہیں. میرا سینہ زیادہ وسیع ہے یا جنگل کا سینہ. یعنی کون اس میں ہمت ہار کر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، یا اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ طویل و عریض جنگل کا سینہ چیر کر اس سے گزر جاتا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف. فَتَبِيتُ تُسْعِدُ مُسْعِدًا فِي نَيِّهَا اسعادها فی المہمہ الانزاء. شعر میں تقدیم و تاخیر ہے معنی کے لحاظ سے. بات ہے ابھی تو رات گزارنا. اسعد یسعد سرایت کرنا. نئی چربی یا گودا، ہڈیوں کا گودا. اسعادها منصوب بنزع الخافض کا اسعادها. مہما وہی جنگل، انزا کمزوری. بس وہ اونٹنی رات گزارتی ہے اس حال میں کہ کمزوری اس کی چربی یا اس کے گودے دونوں کر سکتے ہیں ترجمہ. اس کی چربی میں یا اس کے ہڈیوں کے گودے میں سرایت کرتی رہتی ہے، جیسے جیسے وہ جنگل میں آگے بڑھتی رہتی ہے. اشارہ ہے سفر کے طویل ہونے کی طرف کہ اس جنگل میں
گزرنے والے راستے اتنے طویل ہیں کہ یہ اونٹنی چل چل کر کمزور ہو گئی، اس کی ہڈیوں کا گودا متاثر ہو گیا، لیکن وہ راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ انصاعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء۔ انصاع جمع ہے نسع کی، وہ رسیاں جن سے پالان کو باندھا جاتا ہے، مخصوص رسیاں ہوتی ہیں۔ ممغودۃ ممدودۃ لمبی ہے۔ خفاف جمع ہے خف کی، اونٹنی کے کھر یعنی پاؤں کی ہڈیاں۔ منکوحۃ باب ضرب یضرب سے نکح ینکح، زخمی ہونا، اور اسی سے نکاح ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور با فتح یفتح نکح ینکح سے مانا باہم ملانا۔ وطریقها طریق کی جمع طرق، عذراء اجنبی، اور کنواری خاتون کو بھی عذراء کہا جاتا ہے، فقہ میں گزرا بار بار۔ انصاعها ممغوطۃ وخفافها منکوحۃ، اس کی پالان کی رسیاں لمبی ہیں اور اس کے کھر زخمی ہو چکے ہیں یا پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، اور اس کا راستہ اجنبی ہے یا غیر مانوس ہے۔ چلو بیٹھ جائیں، آج کل سے پھر خیال رکھیں۔ اور اس کا راستہ اجنبی ہے یا غیر مانوس ہے۔ یتلون الخریط من خوف الطوى فیہا کما تتلون الحرباء، اور یہ راستے کی پیچیدگیاں، منزل تک پہنچنے کی دشواریاں بیان کر رہا ہے کہ جب منزل مقصود تک پہنچنا یہ سچے عزائم اور ارادوں کے ساتھ ہو تو پھر راہوں کی یہ مشکلات کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، یہ سمجھا رہا ہے۔ جیسے شاعر مشرق بھی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یہ سمجھا رہا ہے کہ منزل تک پہنچنے کی طلب اور جستجو سچی ہے تو پھر جو بھی اس میں
رکاوٹ آ رہی ہے، اس نے اس رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا. اسے اس سے کیا غرض کہ کیا رکاوٹ آ رہی ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلے کے سردار نے جو لاجواب تقریر کی وہ یہی کہ حضرت آپ حکم فرمائیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم یہ بات آپ سے نہیں کہیں گے، اور نہ آپ سے اس حکم کی علت پوچھیں گے کہ حضرت آپ کیوں یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں. واہ. آپ کہیں گے پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ، ہم بغیر پوچھے ٹکرا جائیں گے. آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ، ہم بغیر پوچھے چھلانگ لگا دیں گے. آپ کہیں دریاؤں میں اتر جاؤ، ہم بغیر پوچھے آپ سے اتر جائیں گے. آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم آپ سے حکم کی وجہ نہیں پوچھیں گے. واہ. اسے کہا جاتا ہے سچی محبت. تو یہ بتلا رہا ہے کہ راستے کے اتنی مشکلات کے باوجود ان کو کوئی خاطر میں نہیں لایا جا رہا. یتلون الخریت من خوف الطوا فیہا کما تتلون الحرباء. تلون یتلون رنگ بدلنا، اسی سے ہے لون کلر رنگ، تو باب تفاعل میں رنگ بدلنا. خریت ماہر تجربہ کار گائیڈ، سرحدیں جو پار کراتے ہیں کراس کراتے ہیں سمندری اور اسی طور پر خشکی کی، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ پر جیسا دیس ویسا بیس، وہ ویسے ہی اپنا لباس حلیہ اپنا لیتے ہیں. کبھی وہاں کی فوجی وردی یا فوجی ٹوپی یا اس کے ساتھ پولیس کی وردی یا اس کی ٹوپی یا اور کام کاج کرنے والوں کا روپ یا اور کوئی لباس اور ہیئت وہ اپنا اسی طرح اپنا لیتے ہیں تاکہ یہاں سے اسی طرح آسانی سے گزرا جائے. تو خرید ماہر تجربہ کار گائیڈ، راہ شناس رہنما، خوف طوا طوا ہلاکت، کما تتلون الحرباء حربا گرگٹ. تو ماہر تجربہ کار بھی ہلاکت کے خوف سے اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. کہیں بیٹھ گیا، کہیں لیٹ گیا، کہیں چلنے لگا، کہیں اس کے ساتھ اپنے مویشی وغیرہ رکھ لیے، کہیں ان کے آگے پیچھے ہونے لگا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ کسی طرح موقع ملے تو وہ یہاں سے سرحد پار کروا دے ان متعلقہ لوگوں کو. تو یہ ماہر اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے ہلاکت کے ڈر سے، جس طرح کے گرگٹ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاء. شم پہاڑ کی چوٹی،
اشم کی جمع ہے، جبال جمع ہے، مفرد جبل. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. رجا امید. میرے اور ابو علی کے درمیان اس جیسی ہی پہاڑوں کی بلند چوٹیاں حائل ہیں، اور ان جیسی بلند امیدیں بھی ہیں. ابو علی کے پاس جناب جا رہے ہیں جو اپنے علاقے کا بڑا سردار اور گورنر ہے. تو پہاڑوں کی چوٹیاں بسا اوقات دیکھ کر ہی انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر یار کون چڑھے گا جناب. لیکن اس کے عزائم اور امیدیں بھی اتنی بلند ہیں، اس لیے پہاڑوں کی یہ بلندیاں اور یہ چوٹیاں اس کی ان امیدوں کی راہ میں حائل نہیں بن رہی. یہ مانا کہ امید جب انسان کی اونچی ہو تو پھر اس کے ساتھ دشواریاں اگرچہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنتی.